آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے معدنی وسائل پر اور خاص طور پر حال ہی میں منظور ہونے والے بلوچستان مائنز اینڈ منرلز بل 2025 پر۔ جی، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ بلوچستان جیسا کہ ہم جانتے ہیں قدرتی دولت سے مالا مال ہے، سونا، تانبا، کوئلہ، بہت کچھ ہے۔ بالکل، لیکن یہ نیا قانون یہ شروع سے ہی کچھ تنازعات کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ہاں، سب سے بڑا اعتراض تو اس کی منظوری کے آپ کہہ لیں طریقہ کار پر ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ بل بہت جلدی میں پاس کیا گیا، اسمبلی میں زیادہ بحث نہیں ہوئی، اور جو متعلقہ قائمہ کمیٹی ہوتی ہے نا، جی اسٹینڈنگ کمیٹی، ہاں اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کو بھی بظاہر نظر انداز کیا گیا۔ یہ تو پارلیمانی عمل کے لحاظ سے کافی سنجیدہ بات ہے۔ کمیٹی کا کام ہی تو تفصیل میں جانا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی جلد بازی کی وجہ سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر اس بل کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو توجہ طلب ہیں۔ مثلاً کون سی شقیں اہم ہیں؟ ایک شق خاص طور پر وہ یہ کہتی ہے کہ اگر بلوچستان کا کوئی پرانا صوبائی قانون اور یہ جو نیا قانون ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ ہو، کوئی اختلاف ہو تو یہ نیا قانون ہی بالاتر مانا جائے گا۔ بالاتر مانا جائے گا مطلب یہ تو ایک طرح سے صوبے کے اپنے بنائے ہوئے پچھلے قوانین کو کمزور کر سکتا ہے، خاص کر معدنیات کے حوالے سے۔ جی، خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے صوبائی قانون سازی کا اختیار وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور مقامی آبادی، ان کی شمولیت یا ماحولیات کا کیا ذکر ہے اس میں؟ دیکھیں، جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں ان میں مقامی کمیونٹیز سے مشاورت کا کوئی واضح طریقہ کار نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ماحولیاتی تحفظات یا مقامی لوگوں کے حقوق کے بارے میں کوئی آپ کہیں ٹھوس بات کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی تشویش ہے۔ ظاہر ہے اس پر تو پھر سیاسی رد عمل بھی آیا ہوگا۔ جی بالکل، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے خاص طور پر اصغر خان اچکزئی نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا موقف جیسا کہ رپورٹ ہوا ہے یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل کی ایک طرح سے توہین ہے۔ وہ اسے 8 فروری کے الیکشنز کے ان کے بقول مینجڈ نتائج کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہ ایسے قوانین پاس کروانے کے لیے ہی یہ سب ہوا؟ جی، ان کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے اسے 18ویں ترمیم کے بھی خلاف قرار دیا ہے جو صوبوں کو زیادہ اختیارات دیتی ہے۔ اور وہ باجوہ ڈاکٹرین والی بات بھی کی؟ جی، انہوں نے اسے اس کا تسلسل بھی کہا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دیں کہ ہم صرف ان کا بیان کردہ موقف بتا رہے ہیں جیسا کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی سیاسی تنقید۔ کیا اس بل کا تعلق کسی بڑے قومی سطح کے منصوبے سے بھی جوڑا جا رہا ہے؟ ہاں، اس کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی SIFC کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ SIFC یہ تو سرمایہ کاری لانے کے لیے بنائی گئی تھی نا؟ جی بالکل، خاص طور پر خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری لانے اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے۔ مقصد تو بظاہر اچھا ہے، سرمایہ کاری لانا، لیکن خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ اس تیز رفتاری کے نام پر کہیں صوبائی اختیارات یا وسائل پر مرکز کا کنٹرول تو نہیں بڑھایا جا رہا؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ یہ تو بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے جہاں پہلے ہی وسائل کی تقسیم پر شکایات موجود ہیں۔ جی، اور یہ معاشی پہلو سے جڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک اندازے کے مطابق بلوچستان سے سالانہ اربوں روپے کی معدنیات نکلتی ہیں۔ اربوں روپے کی؟ ہاں، اور لیکن کہا جاتا ہے کہ مقامی آبادی تک اس کا فائدہ وہ صرف 2 سے 3% ہی پہنچتا ہے۔ صرف 2 سے 3%؟ یہ تو بہت کم ہے۔ بالکل، اور یہ اعداد و شمار صرف معاشی نہیں ہے، یہ احساس محرومی کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو کیا یہ نیا قانون اس صورتحال کو بہتر بنائے گا؟ اس میں کوئی ایسی بات ہے، مثلاً شفافیت یا مقامی لوگوں کی ملکیت کے حوالے سے؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا۔ مطلب قانون میں ایسی کوئی واضح مضبوط شقیں نہیں ہیں جو شفافیت، جواب دہی یا مقامی لوگوں کی شراکت داری کو یقینی بنائیں۔ تو پھر تو عوامی رد عمل آنا لازمی تھا۔ جی، اور آیا بھی ہے، خاص طور پر چاگی، خاران، ہرنائی جیسے علاقے جو معدنیات سے بھرے پڑے ہیں، وہاں اس بل پر کافی شدید رد عمل ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ سوالات وہی بنیادی ہیں۔ کیا یہ قانون واقعی ترقی لائے گا یا یہ صرف وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ کیا مقامی نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی یا سارا فائدہ باہر کے سرمایہ کار ہی لے جائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا صوبے کے وسائل پر صوبے کا حق
اس کا اختیار وہ قیام رہے گا؟ جی یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو کس سے مختصر یہ کہ یہ بل صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ بلوچستان کے مستقبل، وہاں کے لوگوں کے حقوق، ان کے وسائل اور صوبے کی خود مختاری سے جڑا ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملہ بن گیا ہے۔ بالکل درست، اور یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سرمایہ کاری لانا بھی ضروری ہے، ترقی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس ضرورت اور وسائل پر مرکز کے ممکنہ کنٹرول کے درمیان توازن کیسے قائم ہو؟ صحیح۔ کیسے یہ یقینی بنایا جائے کہ ترقی بھی ہو، سرمایہ کاری بھی آئے، لیکن مقامی لوگوں کے حقوق اور صوبائی خود مختاری کا تحفظ بھی ہو؟ یہ اصل چیلنج ہے۔